السلام علیکم ناظرین، فرحت عباس کاظمی ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ویڈیو کرنی پڑ گئی بہت جلدی میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرڈر ہوا ہے اسلام آباد کے علاقے میں، پنڈوڑیاں گاؤں کے اشتیاق نامی شخص کا۔ یہ امیدوار تھے کسی یہ جو وارڈ کا جو چیئرمین ہوتا ہے اس کے لیے مسلم لیگ نون کی طرف سے، اور یہ مسلم لیگ نون کے یہ ایکٹیوسٹ تھے، اور ان کو جو منشیات کے خلاف جو انہوں نے کیمپین کی، ان کے باقی ساتھیوں نے، ایک وہاں پہ کوئی مقامی رپورٹر ہیں انہوں نے، اور انہوں نے مل کے، اور کافی یعنی مسلم لیگ نون کے جو مقامی ان کی قیادت ہی کہہ لیں آپ، جو یو سی لیول پہ، انہوں نے بڑی ایفرٹ کی، کیونکہ اس پورے علاقے میں یہ جو آپ پرانے ایئرپورٹ کی طرف جائیں فیض آباد سے، اور لیفٹ سائڈ پہ جتنی بھی آبادی ہے، اس میں غالباً تھانہ یہ کھنہ کا علاقہ بنتا ہے، اس میں بے شمار جو آئس کی فیکٹریز ہیں وہ چلتی ہیں، آئس بکتی ہے، اور یہ سر عام بکتی تھی۔ تو یہ جو اشتیاق ہیں ان کو میں چونکہ وہاں سرو کر چکا ہوں، ان کو میں جانتا ہوں، امدادی پولیس تھے، اچھی شہرت کا ایک انسان، اور اس کا قتل ہو گیا کل، اور اس کے اوپر آج جو علاقے کے لوگ تھے انہوں نے سڑک بند کر دی۔ تو آئی جی صاحب جو ہیں یہ وہاں پہ موقع پہ جاتے ہیں سڑک کھلوانے کے لیے، اور ان کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے، وہ آپ سنیں، پھر اس کا تھوڑا تجزیہ بھی کرتے ہیں، اور اس پورے کیس کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ منشیات فروش جو ہیں یہ کون ہیں، اور ان کا جو ان کے پیچھے کون ہے، اور کس کس نے کرمنل نیگلیجنس کی ہے جس کی وجہ سے اس کی اشتیاق کی جان چلی گئی ہے، اور دوسری جان ایک بندہ بچ گیا ہے، وہ شاید گھر پہ نہیں تھا، وہاں پہ بھی فائرنگ کی ہے انہوں نے، جو یہ نشیات فروش ہیں انہوں نے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جناب ویڈیو کو ضرور اپنا چینل کو سبسکرائب کریں، اور گھنٹی والا جو بٹن ہے نا وہ ضرور دبائیں۔ اچھا، اب آپ یہ سنیں کہ آئی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ مجھے بات کر لینے دیں یار، ایک بات سن لیں، جو آپ کا بات سننے کے بعد جو بھی آپ کا فیصلہ ریئیکشن ہو وہ ہمیں پورے دل سے منظور ہوگا۔ میری بات سن لیں بھائی، آپ سب میرے بزرگ بھائی ہیں، میری بات سن لیں، جو اشتیاق ہیں وہ شہید ہیں، اور وہ شہید صرف آپ کے شہید نہیں، اس شہید کا مدعی علی ناصر رضوی خود ہے۔ میں نے کوئی یہاں سے کسی قسم کا نہ کسی سے، نہ میں، میری بات سنیں، نہ میں یہاں پر، نہ میں نے اس جگہ پہ میرا کوئی ووٹ ہے نہ کچھ اور ہے، لیکن مجھے میری اس ماں کی قسم جس کو 7 مہینے پہلے میں دفنا کے آیا ہوں، اس شہید کا مدعی میں ہوں، اور اس شہید کا بدلہ علی ناصر رضوی خود لے گا۔ اور یہ چیز اگر میری ماں نے میری پرورش درست کی ہے نا، تو میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جو قانون کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے آپ کو سید کا بال نظر نہ آیا تو میرا نام علی ناصر رضوی نہ رکھیے گا۔ ایک ایک کھنے کی گلی میں، پنڈوریا کی ایک ایک گلی میں کلیئر کرتا ہوں، ان بدبختوں کی مثال قائم نہ کر دی تو میں اس علاقے کی کسی ماں کو شکل نہیں دکھاؤں گا، اس علاقے کے کسی بچے کو شکل نہیں دکھاؤں گا۔ میں آپ کو بڑا کلیئر بتاؤں ایک چیز، اس شہید کا بدلہ لینے کا مجھے موقع دیں، یہ سعادت مجھے دیں، یہ میرا بڑا بھائی یہاں کھڑا ہے، اس شہید کا آئی جی اسلام آباد خود بدلہ لے گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، اور آپ کو نظر آئے گا۔ اس میں آئی جی صاحب کی طرف سے جو یعنی یقین دہانی کرانے کے لیے جو الفاظ وہ استعمال کر رہے ہیں وہ بڑے جذباتی ہیں، ان کو یعنی میں بھی اور آپ بھی جب آپ اس تقریر کو ان کی سنیں گے، سن رہے ہوں گے، تو آپ بھی کہیں گے واہ واہ واہ، بلے بلے بلے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں ایز اے پولیس آفیسر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا جو کنڈکٹ ہے یہ پروفیشنلی بالکل صحیح نہیں ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں بدلہ لوں گا۔ بھائی ہمارا کام بدلہ لینا نہیں ہے، اپنی ماں کی قسم کھا رہے ہیں۔ یہ لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے ایک حد تک یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ جی اس کا مدعی میں ہوں، اس کا میں بدلہ لوں گا، یہ دل میں یہ ضرور رکھیں، لیکن پبلکلی اس اعلان سے یہ ہمارا جو پھوکا پن ہے وہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ
یہ چیز لوگوں کو یقین دانی کہ ان کو پتہ ہے کہ لوگ ہماری باتوں پہ یقین نہیں کرتے، تو اس لیے وہ ماں کی قسمیں کھا رہے ہیں، اس لیے وہ ہر قسم کی قسم اٹھا کے لوگوں کو یقین دلا رہے ہیں۔ حالانکہ اور بدلہ لینے کی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو مار دیا جائے گا۔ میرا یہاں پہ ان سے یہ اختلاف ہے، اور انتہائی ادب کے ساتھ یہ اختلاف ہے کہ جناب پولیس کا کام بدلے لینا نہیں ہوتا، پولیس کا کام ملزموں کو گرفتار کرنا، ملزموں کی تفتیش کرنا، ان کو عدالت کے کٹہرے میں لانا ہوتا ہے۔ اب یہ تقریر تو ظاہر ہے کہ اوپر وزیر داخلہ بھی سنیں گے، پرائم منسٹر بھی سنیں گے، تو وہ ہو سکتا ہے وہ کہیں جی واہ 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 کیا بات ہے، کیا ہم نے ٹیم لگائی ہوئی ہے اسلام آباد میں۔ اچھا، اب مجھے جو ان کے اس پہ اور بھی ایک اعتراض ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ یہ دیکھیں کہ اس کے محرکات کیا ہیں، وہ شریف آدمی کا جو شہادت ہوئی ہے، جو قتل ہوا ہے، اس کے محرکات جناب یہ ہیں کہ ایک عرصہ دراز سے وہاں پہ جو آئس بنانے والی فیکٹریز کا کام ہے وہ چل رہا ہے، اور ان کی مقامی پولیس کے ساتھ جو ہمارے ذرائع نے ابھی ہمیں بتایا ہے، جو میری وہاں مختلف لوگوں سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی مقامی پولیس ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ جو بندہ جو شہید ہوا ہے اشتیاق، اس نے اور جو دیگر عہدیداران ہیں مسلم لیگ نون کے اس وارڈ کے اور اس متعلقہ علاقے کے، انہوں نے جلسہ جب کرایا خرم نواز خان کا MNA کا اور ڈاکٹر طارق صاحب کا، تو اس جلسے میں انہوں نے کہا جی ہمارے علاقے کا آپ کوئی کام نہ کریں، صرف ایک کام کریں کہ ہمیں منشیات فروشوں سے جان ہماری خلاصی کرا دیں۔ اور پھر انہوں نے نہ صرف یہ، انہوں نے جو مقامی SP ہیں، جو آج کل خاتون SP ہیں وہاں پہ محترمہ پری گل صاحبہ، ان کو بھی انہوں نے اپروچ کیا کہ جی یہ لوگ بڑے موزور ہیں، ان کے خلاف کارروائی کریں۔ SHO کو کہا، SDPO کو بھی کہا، کسی نے ان کی بات پہ کوئی کان نہیں دھرا۔ اور ابھی یہ جو تازہ واقعہ ہے جو بڑا محرک بنا ہے کہ وہ جو یہ جس ملزم نے قمری نے یہ فائرنگ کی ہے اور ان کو موت کے گھاٹ اتارا ہے اشتیاق کو، اس کا جو والد ہے اس کو انہوں نے پولیس کو انفارم کر کے ریڈ کرایا ہے، اس کے والد کو گرفتار کروایا ہے منشیات کے کیس میں۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ IG صاحب کے بازوؤں میں وہ SHO بھی تو کہیں پیچھے کھڑا ہوگا جس کے ان ایکشن کی وجہ سے اور جس SP کا ان ایکشن کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ انہوں نے، مجھے پتہ ہے کہ جب ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے جی دیکھیں ہم نے کتنے مقدمات درج کیے ہیں۔ بھائی پتہ تو یہ چلے ان کو سزا کتنے میں کرایا ہے، ان منشیات فروشوں کو کس طریقے کتنی ایفرٹ آپ نے کی ہے ان کو یہاں سے علاقہ چھوڑنے پہ مجبور کرنے پہ، یا کتنے آپ نے اس طریقے سے کاروائیاں کی ہیں، پروسیکیوشن کرائی ہے کہ لوگوں کو سزا ہوئی ہے، تو جواب ہوگا 0۔ تو دل خفا ہوتا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے تصویر میں، یہ اشتیاق انتہائی شریف النفس آدمی، اور اس کو دن دہاڑے جو ہے وہ گولیاں مار کے انہوں نے مار دیا۔ اور اب IG صاحب جو ہے وہ اس قسم کے بلند و بانگ دعوے کر کے تو لوگوں کو یہ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ جناب یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب اس کا میں مدعی ہوں، اب اس میں میں بدلہ لوں گا۔ پولیس بدلے نہیں لیتی، پولیس اپنا کام کرتی ہے۔ کل کو اگر کوئی، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کہیں کوئی چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ نہ آگے پبلک میں اس طرح کی تقریریں شروع کر دیں، کمشنر نہ آگے اس طرح کی تقریریں شروع کر دیں جن علاقوں میں اس طرح کی وارداتیں ہوتی ہیں، نہیں۔ اس کے لیے ان کو چاہیے کہ ڈیڈیکیٹڈ ٹیمز بنائیں، اور جو اپنی صفوں میں کالی بیڑے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ یہ لوگ ہیں، انہوں نے یہ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ان کی وجہ سے یہ منشیات فروشی ہو رہی ہے، اور سر عام ہو رہی ہے وہاں پہ۔ اگر سر عام نہ ہو رہی ہوتی تو ان لوگوں کو جان کی بازی لگا کے اس کو روکنے کی کوشش نہ کرنا پڑتی۔ تو امید ہے کہ IG صاحب ہماری ان گزارشات کو سنیں گے، اور یہ جو اس طرح کی جو باتیں ہیں ان کی بجائے جو پولیس کا کام ہے، جو ایکشن ہے وہ کریں گے۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔